عامت الناس ہیں ہمارے دوست، ان کو چونکہ خبر نہیں ہوتی کہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہاں پہ اطلاق کس لحاظ سے ہو رہا ہے، معنی کس لحاظ سے بیان کیا جا رہا ہے، تو انہیں چونکہ عقیدت ہوتی ہے قرآن سے، تو قرآن سے جو سامنے بیان کرنے والا ہے وہ اپنے ذہن سے بیان کر رہا ہوتا ہے، اور یہ قرآن کی عقیدت میں قرآن سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جدھر وہ چلاتے ہیں ادھر یہ ہمارے دوست چلتے چلے جاتے ہیں، وہ صحیح معنی اور مفہوم تک سمجھ نہیں پاتے، پہنچ نہیں پاتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن کی آڑ میں ان کو جو ہے وہ راہ راست سے ہٹا دیا جاتا ہے، راہ راست سے دور لے جایا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہم نے اپنے سامنے رکھنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ کم از کم ہمارا اتنا تعلق ضرور ہونا چاہیے کہ بنیادی جو مفہوم ہے وہ ہمارے سامنے رہے کہ کہاں قرآن مجید کا مفہوم کس لحاظ سے ہے، کس معنی سے ہے، رب ذوالجلال نے کہاں کیا بیان فرمایا ہے۔ تو یہ چونکہ جو مہینہ ہے یہ بزرگان دین کی مناسبت سے مہینہ ہے، اور آگے کئی بزرگان دین کے اعراض آ رہے ہیں، اس مناسبت سے باقاعدہ میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ہر سال باقاعدہ طور پر ایک طبقہ عقیدہ توحید کو ان دنوں میں آ کر خاص طور پر بیان کرتا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے، میں یہ بات آپ کے سامنے واضح رکھوں، ہمارے بہت سے اہل سنت و جماعت کے دوست جو کہ اہل علم کی مجالس میں نہیں بیٹھتے، اہل حق کی مجالس میں نہیں بیٹھتے، ان کے اندر عملی طور پہ کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کے اعمال میں خرابیاں ہوتی ہیں۔ اگر ان کی تعداد گن لی جائے 20% ہوگی یا 30% ہوگی یا 40% ہوگی۔ اب اس آج کے دور کے 30-40% کی غلطیوں کو لے کر اہل سنت کی پوری تاریخ کو مسخ کر دینا اور کہنا کہ سارے ہی اہل سنت و جماعت جو ہے وہ خرابی کا شکار ہے، یہ عقیدہ ہی سرے سے باطل ہے، اس عقیدے میں ہی سرے سے ہی توحید کے نام کی کوئی شے نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے جو آج کے دور میں کیا جا رہا ہے، جس کے سبب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک نیا بندہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کے کہتے ہیں ہاں یہ غلطی ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اس غلطی کی آڑ میں اس کو ایک اور راہ دکھا رہے ہوتے ہیں، جو راہ اصل میں وہ راہ نہیں ہوتی جس راہ پر جو ہے وہ بندے کو لے جانا چاہیے، تو نتیجہ کسی اور رستے پہ چل پڑتا ہے۔ تو اس واسطے میرے بھائیو، ہم اہل سنت و جماعت، ہمیں اپنے عقائد، اپنے معمولات کی صحیح سمجھ ہونی چاہیے، قرآن مجید کی ہر آیت کا صحیح مفہوم ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کہیں دوسرا وہ بندہ جو اپنے مقاصد کے تحت آیات پڑھے اور ٹریپ نہ کر جائے، ہمیں اس بات کا جو ہے وہ ہمیں اہتمام ضرور رکھنا چاہیے۔ اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری جو آیات ہیں، وہاں پر خالق کائنات جل وعلا نے من دون کا قرآن مجید کے اندر جب بیان فرمایا، من دون اللہ یا من دونی، یہ جو لفظ دونا ہے اس کا ایک معنی میں نے بیان فرمایا سوا، بیان کیا سوا یا علاوہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود بنانا، اللہ کے سوا کسی کو لائق عبادت ٹھہرانا، اللہ کے سوا کسی کو دعا کے لائق سمجھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات واضح رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی لائق دعا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کا اہتمام کیا جائے۔ لائق سجدہ عبادت، لائق دعا، لائق معبودیت صرف ایک ذات ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ جل وعلا۔ کون سی ذات ہے؟ کون سی ذات ہے؟ اللہ جل وعلا اس لائق ہے کہ وہ لائق عبادت ہے، وہی شان معبودیت کے لائق ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں، اپنی حاجات اصلیہ کو پیش کیا جائے اور اس کی بارگاہ میں اپنے سلسلوں کو پورا کیا جائے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ اہل سنت و جماعت۔ اب یہاں آگے بڑھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دون کا ایک اور جگہ پر بھی استعمال ہوا ہے، اور وہاں پر ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے، اللہ کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ جل وعلا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ جل وعلا کے علاوہ۔ اب وہ کس کس معنی میں کہاں کہاں یہ استعمال ہوا ہے، میں تقریباً 2-3 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رب تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، من دونی وکیلا، لفظ دون یہاں پہ آیا، من دونی وکیلا، کہ میرے مقابل کسی کو وکیل نہ بناؤ، میرے مقابلے میں کسی کو وکیل نہ بناؤ۔ یہاں یہ یاد رکھیے گا، اگر یہاں پر یہ معنی کیا جائے کہ میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ، یعنی کہ جو دون کا معنی سوا کے لحاظ سے تعبدون کے ساتھ آ رہا ہے، اگر اسی لفظ کو، اسی معنی کو اٹھا کر یہاں پہ لگایا جائے کہ میرے سوا کسی کو جو ہے وہ وکیل نہ بناؤ، تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ جل وعلا کسی کا وکیل نہیں ہے،
وہ تو معبود برحق ہے، وکیل تو کسی اور نے بننا ہے، وکیل تو کوئی اور بنے گا، وکیل تو رب تعالیٰ جل وعلا نہیں ہے، وہ تو معبود برحق ہے، اس کی بارگاہ میں تو عرضی پیش کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر